بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 12 سے آن ورڈ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اب ان آیات میں اس واقعے کے ضمن میں جو تربیتی پہلو ہیں ان کا تذکرہ کیا جانے لگا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے اس واقعے کو سنا، اس افواہ کو سنا، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے آپ میں حسن ظن کا مظاہرہ کرتے، اچھا گمان رکھتے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نیک گمان رکھنا کسی کے بارے میں یہ بھی ہیومن رائٹس میں سے انسانی حقوق کا حصہ ہے۔ اس لیے ذرا سی بدگمانی کی بنیاد پہ، غلط فہمی کی بنیاد پہ کسی اگلے کے بارے میں غلط رائے قائم کر لینا، اس سے اسلام نے منع کیا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، اے لوگوں بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی ٹو میں نہ رہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، آپ نے فرمایا بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے کہ ذرا سی کسی کی بات پہ غلط فہمی ایسی ہوگی تو غلط رائے قائم کر لینا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت اس واقعے کے ضمن میں اب جو تربیتی پہلو ہیں، جو نصیحتیں ہیں، وہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، اور ان میں پہلی بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ افواہ سنی تھی، ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، تو مومن مرد اور مومن عورتیں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے، اپنے آپ کے بارے، بانفسہم کا لفظ بولا کہ اگر میرے بارے میں ایسی بات پھیل رہی ہوتی یا میرے گھر کی عزت کے بارے میں ایسی بات پھیل رہی ہوتی تو میں اسی طرح تشہیر کرتا، میں اسی طرح بات کو ایک کان سے دوسرے کان، ایک بندے سے دوسرے بندے تک پھیلاتا، کیوں نہ اس نے حسن ظن کا مظاہرہ کیا۔ پھر یہ ہے کہ جو بندہ، اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کی صورتحال پر اگر گہری نظر ڈالی جائے نا، واقعہ آپ سن چکے ہیں، تو جو بندہ اس واقعے کی ظاہری صورتحال کو دیکھ کے بدگمانی کر رہا ہے تو وہ دو باتیں ظاہر کرنا چاہ رہا ہے، دو باتیں۔ پہلی بات وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ اگر وہ اس جگہ پہ ہوتا کہ قافلے سے ایک خاتون چھوٹی پیچھے رہ گئی یا کوئی اور ایسے کی تنہائی کا موقع مل گیا، وہ اس جگہ پہ ہوتا تو وہ سب سے پہلے یہی کام کرتا۔ یعنی جو اس طرح کی ذہنیت کا مالک ہے، دوسروں کے بارے میں اس طرح سوچ رہا ہے، وہ اپنے بارے میں بھی یہی گمان رکھے گا۔ یعنی وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے کہ اس موقع پہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کسی خاتون کو باعزت طریقے سے اس کے گھر والوں تک پہنچاؤں، بلکہ سب سے پہلا کام یہ کروں گا۔ وہ یہ پہلی بات ظاہر کرنا چاہ رہا ہے۔ اور دوسری بات وہ یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے بدگمانی کر کے کہ یہ معاشرہ اسی طرح کا اخلاقی گراوٹ کا شکار ہے، اور اخلاقی طور پہ یہ معاشرہ گر چکا ہے کہ جہاں کوئی بھی خاتون اگر تنہائی میں مل رہی ہے تو وہاں پہ یہی معاملہ چلتا ہے، یہی بدگمانی کر کے شو کرے۔ اس لیے فرمایا کہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، اچھا گمان رکھو۔ اور آگے فرمایا وقالوا، اور یہ کہتے، بات سن کے، یہ افواہ سن کے نا لوگوں کو کہنا چاہیے تھا ھذا افک مبین، یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ کہنا چاہیے تھا آگے سے کہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی، بہت بڑا جھوٹ ہے۔
یعنی کہ نہ صرف کہ حسن ظن رکھنا ہے، بدگمانی سے بچنا ہے، بلکہ حتی المقدور اگلے کی عزت کا دفاع بھی کرنا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ وجہہ عن النار یوم القیامہ، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن اس بندے کو جہنم کی آگ سے دور کر دیں گے۔ یعنی بات چل رہی ہے، کسی کے بارے میں کوئی غیبت شروع ہو گئی، وہ بندہ ایسا ہے، ویسا ہے، برا ہے، فلاں ہے، یہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صرف کہ خاموشی سے سنیں، بعض لوگوں کو غیبت سننے میں بھی ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے، نہ صرف کہ خاموشی سے سنیں بلکہ اس کو روکیں، اس کو منع کریں، بھائی نہیں ایسا نہیں، وہ بندہ اچھا ہے، نیک ہے، وہ تو اس طرح کا آدمی ہے، تھوڑی سی تعریفی کلمات بول دے، یہ تربیت دی گئی۔ اور مسلمانوں نے، مومنوں نے اپنے بارے میں یہاں پہ اچھا گمان کیا، جیسے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے کہ جب افواہ پھیلی نا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شخصیت کو آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، جن کی جگہ لے کے مسجد نبی تعمیر کی گئی، تو وہ اپنے گھر میں بیٹھے اپنی خاتون کے ساتھ یہ بات کر رہے تھے کہ تم نے جو ہے وہ یہ واقعہ سنا ہے، اس طرح کی بات سنی ہے، تو باتوں میں میاں بھی بات آگے نکل گئی، تو ان کی بیوی کہتی ہے بات ماننے میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو امام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم اس جگہ پہ ہوتی، جس جگہ پہ حضرت عائشہ ہیں، اس جگہ پہ ہوتی تو کیا یہی کرتی؟ کہا نہیں بالکل نہیں، میں تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ تو فرمایا تو سیدہ عائشہ تم سے زیادہ عزت والی ہیں، غیرت والی ہیں، پاک دامنہ ہیں، حیا والی ہیں، تقوی والی، اور میں حضرت صفوان کی جگہ پہ ہوتا تو بالکل ایسا نہ کرتا، اور صفوان تو مجھ سے زیادہ جو ہے وہ تقوی والا ہے۔ یعنی اس طرح انہوں نے اپنے اس معاملے کو اچھے گمان سے دیکھا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر بیویاں تھیں انہوں نے بھی اچھا گمان کیا۔ یہ دو تین جو مسلمانوں میں سے ان کو یہ مسئلہ ہوا، اور زیادہ تر یہ پرابلم منافقین کو تھی۔ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین، یہ کیوں نہ کہا کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا۔ یہ پہلی تربیتی بات کی اللہ نے۔ دوسری بات، لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ اس پر 4 گواہ لے کر آئے؟ جب یہ افواہ پھیلا رہے ہیں تو اس پر 4 گواہ کیوں نہیں لے کر آئے؟ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ، اور اگر وہ 4 گواہ نہیں لے کے آئے، فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، بس یہی لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، کیونکہ اللہ نے پیچھے اصول قائم کیا ہوا ہے، 4 گواہ لے کر نہیں آئے تو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں، اللہ کے نزدیک تو پہلے ہی جھوٹے ہیں کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن اب اسلامی عدالتی قانون کے تحت یہ لوگ جھوٹے قرار پائے کیونکہ انہوں نے قانونی جو اصول ہوتے ہیں وہ پورا نہیں کیا، 4 گواہ نہیں لے کر آئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ان پر حد لگائی گئی، حد قذف، حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، حمنہ بنت جہش پہ، اور اسی طرح جو ہے وہ مستہ بن اساسہ پہ، مسلمان تھے تینوں پہ حد قذف لگائی گئی، 80 کوڑے مارے گئے، اور جو اس کا سرغنہ تھا عبداللہ بن ابی، اس کو سزا نہ دی گئی، اس لیے کہ مسلمانوں کو ان تینوں کو سزا دے کے پاک کر دیا گیا، اور جو رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی تھا اس کو معاملہ آخرت میں عذاب عظیم کے تحت چھوڑ دیا گیا، اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ اور سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو عبداللہ بن ابی کو سزا دینا یہ کسی خطرے سے خالی نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک نہیں تھا، اس کے پیچھے پورا جتھا تھا، اور یہ تھے بھی سارے سازشی اور فتنہ پرور لوگ، اس لیے اس کو پھر اللہ پہ چھوڑ دیا گیا، کیونکہ اس کی چال بازی بھی ہوتی تھی کہ یہ بات کر کے پیچھے چلا جاتا تھا، یعنی کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے بات کی کس نے کی، اس کی چال بازی بھی ہوتی تھی، اور یہ ان تینوں پہ جو ہے وہ حد قذف لگائی گئی، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک جھوٹے قرار پائے، عدالتی قانون کے تحت 4 گواہ نہیں لے کے آئے، افواہ پھیلائی ان نے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ اسلام کا اتنا خوبصورت پہلو ہے ہمارے نزدیک کہ آپ کو کوئی بھی بندہ بات کر رہا ہے نا کسی کے بارے میں، سب سے پہلی بات اس کو یہ بتائیے، اس سے پوچھئے کہ بھئی کیا ثبوت ہے تیرے پاس، کیا دلیل ہے تیرے پاس، خود بھی اپنے اوپر یہ رکھیے کہ جب تک کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی دلیل نہ ہو، کوئی ٹھوس اور معقول عذر نہ ہو، اس کے بغیر بات نہ آگے کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع، کسی بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے کر رہا ہے، ہر سنی سنائی بات بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی سوچے سمجھے۔ اچھا بعض لوگوں کے اندر عقل نہیں ہوتی، بس گز بھر لمبی زبان ہوتی ہے،
اور اس زبان کی بنیاد پہ ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی۔ عقل ہونا تو پھر بندہ پرکھ لیتا ہے، سوچ لیتا ہے آخر بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے اس کے اندر، سچائی کہاں تک ہے، اور یہ بات آگے کرنے والی ہے بھی ہے کہ نہیں ہے، یا اس کو جو ہے وہ کہاں تک رکھا جائے۔ نہیں، عقل نہیں ہوتی پرکھنے کے لیے، بس ایک زبان ہے اللہ نے دی ہوئی، بس وہ زبان کے ذریعے سے ایک کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی۔ تو یہاں پہ ایک خوبصورت پہلو ہمیں دیا گیا کہ لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، کیوں نہیں وہ اس پر 4 گواہ لے کر آئے۔ اور یہ اتنا خوبصورت قانون ہے، اس کے تحت ہمارے معاشرے میں ہر بندہ چلتا پھرتا بے گناہ ہے، بے جرم ہے، کوئی جرم نہیں اس کا، جب تک کہ اس کے مجرم ہونے کی دلیل نہ ہو۔ ہر بندہ سچا اور کھرا ہے جب تک کہ اس کے جھوٹا ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو۔ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ بے ایمان ہے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ حرام کھاتا ہے، کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے یہ یوں کرتا ہے۔ بھئی کیا دلیل آپ کے پاس؟ جب تک آپ نے کرتے نہیں دیکھا، عینی شاہد یا کوئی مشاہدہ، کوئی دلیل گواہ موجود نہیں ہے، آپ کسی کے بارے میں غلط رائے قائم نہیں کر سکتے صرف گمان کی بنیاد پہ، ایسا نہیں۔ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب وہ اس پر گواہ نہیں لے کر آئے تو اللہ کے نزدیک انتہائی جھوٹے ہیں۔ آخری آیت دیکھیے گا، آیت نمبر 14، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی دنیا اور آخرت میں، لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو جو تم نے اس بات کے اندر پڑھ کے اور اس بات کو پھیلایا ہے تو اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب بھگتنا پڑتا۔ یہ تو اللہ کا فضل تھا اور اس کی رحمت تھی کہ تم بچ گئے، وگرنہ منافقوں نے اس معاملے کو پھیلانے میں، اور تم مسلمانوں میں سے 2-3 لوگوں نے اس معاملے کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ افضتم فیہ کا معنی ہوتا ہے کہ بات کے اندر پڑھ کے بات میں سے بات نکالنا اور پھر بات کا پتنگڑ بنا دینا، کہا تم نے ایسا ہی کیا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ کا قانون نہ ہوتا کہ اللہ فوراً مواخذہ نہیں کرتا، اللہ مہلت دیتا، یہ اللہ کا قانون تھا اور تم بچ گئے، وگرنہ جس طرح کا معاملہ تم نے مدینے میں قائم کر دیا تھا، اور یہ ایک ہی بات کو دوسرے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں بڑا خوبصورت قانون نکل رہا ہے کہ افواہ کو پھیلانا یہ بہت بڑا جرم ہے، افواہ کو پھیلانا بہت بڑا جرم ہے۔ ایک جگہ سے بات آئی، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی عینی شاہد موجود نہیں ہے، کوئی مشاہدہ، کوئی گواہ، کوئی بات موجود نہیں ہے، بس بات کو پھیلائی جا رہے پھیلائی جا رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ کتنی بڑی تنبیہ کر رہے ہیں کہ بغیر کسی دلیل کے اس بات کو آگے پھیلا رہے ہو، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پہ کہ اللہ مواخذہ نہیں کرتا فوراً، ورنہ تم بہت بڑے عذاب کے مستحق تھے۔ یعنی افواہ کو پھیلانا ناقابل معافی جرم ہے۔ تو یہ ایک تربیتی پہلو ہے اس واقعے کے ضمن میں اللہ بیان کر رہے ہیں۔ مزید انشاءاللہ آگے یہ رکوع تک بات چلے گی، اور پھر اللہ رب اگلے رکوع میں کچھ پھر قانون بھی دیتے ہیں کہ اب یہ ہے کہ اس طرح زندگی گزارو، کس طریقے کے مطابق رہو۔ انشاءاللہ وہ سارے قانون اور تربیتی پہلو جو باقی ہیں آئندہ دروس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔